ہنسنے کے بارے میں چند احکام ہیں، ہنسنے کے کچھ احکام ہیں۔ نماز کی حالت میں ہنسنا، نماز کی حالت میں ہنسنا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قہقہا ہے، آواز کے ساتھ ہنسنا، آواز کے ساتھ، تو یہ تمام فقہا کے نزدیک مبطل نماز ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ آواز کے ساتھ ہنسے نماز باطل ہو جائے گی۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ بغیر آواز کے ہو، صرف تبسم ہے، مسکرانا تبسم ہے اور آواز نہیں ہے اس میں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں آپ نے قہقہا نہیں لگایا، صرف تبسم کیا آپ نے، تو نماز باطل نہیں ہے۔ یہ بھی تمام فقہا کا مورد اتفاق مسئلہ ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے اور وہ روک لیتا ہے اپنی ہنسی کو، اور اس طرح خصوصاً جوان حضرات روک لیتے ہیں تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ہنسی روک 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 کے نا اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو یہ مورد اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، بعض نے کہا اس سے باطل نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنے اپنے مجتہدین کے رسالوں میں یہ 3 قسمیں دیکھنا چاہیے۔ حالت طواف میں، طواف عمرہ مفردہ، عمرہ تمتع، طواف حج تمتع، جو بھی ہو، طواف کے دوران ہنسنا اور بات چیت کرنا، شعر وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ آپ صرف طواف کریں، آپ باتیں کرتے ہوئے بھی طواف کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن کراہت ہے، مکروہ ہے، طواف کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے اور مستحب ہے کہ طواف کے دوران آپ ذکر پڑھیں، دعا پڑھیں۔ بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں طواف کے لیے۔ طواف کے دوران خداوند متعال کی یاد میں رہنا چاہیے اور ذکر پڑھنا چاہیے، مشغول دعا، مشغول ذکر، مشغول تلاوت، یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال مبطل طواف نہیں ہے، ہنسنے سے طواف باطل نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز، کسی مومن کے اوپر ہنسنا، کسی مومن کے اوپر ہم لوگ ہنستے ہیں، اس کی بے وقوفی پہ ہنستے ہیں، مثلا اس کے کسی گناہ پہ ہنستے ہیں، تو یہ اگر بعنوان استہزاء ہو، مسخرہ کر کے ہنسیں ہم لوگ اس مومن کے اوپر، مسخرہ، تو یہ حرام ہے۔ کسی بھی مومن پر اسے مسخرہ کرتے ہوئے ہنسنا حرام ہے، گناہ ہے، اور شاید گناہان کبیرہ بھی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی بہت عظیم گناہوں میں سے ہے کسی مومن کے اوپر ہنسنا۔ خانہ کعبہ کی حرمت سے کئی گنا مومن کی حرمت زیادہ ہے، خانہ کعبہ کی حرمت سے، یا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خانہ کعبہ کی حرمت سے کہیں زیادہ ایک مومن کی حرمت ہوتی ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو کسی کے اوپر اس عنوان سے کہ اس نے کوئی غلطی کی، یا مثلا کوئی گر جاتا ہے ہم لوگ ہنستے ہیں، اس نے کوئی بیوقوفی والی بات کی ہم ہنس لیتے ہیں، مثلا اس نے کوئی مطلب نقصان کیا، ہم لوگ اس کی بیوقوفی پہ ہنستے ہیں، وہ سائیکل سے گر گیا ہنستے ہیں، اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہم لوگ ہنس لیتے ہیں، مثلا عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی مثلا محفل میں ایک مومن کا وضو باطل ہو جاتا ہے تو سب ہنستے ہیں، حرام ہے، مسخرہ کر رہے ہیں، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وہاں سنی انسنی کرنی چاہیے، جیسے آپ نے سنا ہی نہ، اس کو ہی پتہ نہ چلے کہ آپ نے سن لیا۔ عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر مثلا انسان ہے، ہو جاتا ہے کبھی بھی، تو یہ کہ سب خاموش رہیں، نہ کہ ابھی سب ہنسنا شروع کریں، کوئی ادھر منہ پہ ہاتھ رکھے، کوئی ادھر منہ پہ ہاتھ رکھے، یہ سب مسخرہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہاں انسان مومن اپنے ایمان کا ترازو یہاں پہ دیکھیں کس قدر آپ مومن ہیں، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بعنوان استہزاء کسی مومن پہ، کسی مسلمان پہ ہنسنا حرام ہے، جائز نہیں ہے،
قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی مومنین سے فرمایا ہے، دوسروں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، قوم یعنی گروہ، لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑاؤ، مسخرہ مت کرو، یہ بہت برائی ہے۔ ہمارے علماء بھی اس میں شامل ہیں اور دانشوران بھی شامل ہیں اس میں، اور جوان بوڑھے سب، خواتین سب شامل ہیں، مسخرہ کرتے ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتے ہیں، خصوصاً لطیفوں میں پٹھان قوم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی بے وقوفی بیان ہوتی ہے مثلا، یا ایک قوم دوسری قوم کا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، خدا تعالی نے کلیئر حکم دیا، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مسخرہ نہ کرے، مذاق نہ اڑائے اس کا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے کہ یہ گروہ اس گروہ سے بہتر ہو، کیسے اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون بہتر ہے اور کون بدتر، کون بہتر ہے اور کون کمتر، نہیں معلوم، کیسے مذاق اڑاتے ہو کسی کا؟ مذاق اڑانے کا مطلب یہ کہ خود بہتر ہے دوسروں سے۔ ممکن ہے کہ مسخرہ کرنے پر خود بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ جس کام پہ ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں گے یا جس کو گناہ پہ مذاق اڑائیں گے، ہم خود اسی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث بھی میں نے بیان کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ مرنے سے پہلے خود اسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا جس پہ ہم نے دوسروں کی سرزنش کی، مذاق اڑایا، خود اسی میں مبتلا ہو سکتا۔ تو خدا تعالی نے فرمایا، تفصیل سے فرمایا وہ بھی، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑا، ممکن ہے کہ وہ گروہ اس گروہ سے بہتر ہو، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ ولا نساء من، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عورتوں کو بھی الگ سے فرمایا کہ اس قوم میں شاید وہ لوگ کہیں نہ عورتیں شامل، نہ عورتیں بھی، عورتوں کے الگ سے فرمایا، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے کہ یہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہو، تم ان کا کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ عورتوں میں بھی یہی ہے، کس کو کیا پتا کون بہتر ہے کون بدتر، نہیں معلوم، کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام نے بعض لوگ ایک دیوانہ شخص کا مذاق اڑا کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو، نہ کہ یہ، تم لوگ پاگل ہو، نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہارا کیا حال ہونے والا ہے، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ تو پاگل ہے، تو جنت میں جانا ہے، اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مرے گا جنت میں جائے گا، ختم۔ پاگل وہ لوگ ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے مذاق اڑانے پر تم لوگ جہنم میں جا سکتے ہو۔ تو یہی ہو گیا نا پاگل، تو یہ بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، جس طرح ابھی ہم لوگ بیوقوف جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں بیوقوف ہے، چونکہ اب اس کے مد میں ہمیں بڑی بڑی سزائیں ملیں گی، بڑی بڑی سزائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو دوسروں پہ تہمت لگائے وہ جہنم میں جائے گا، جو مسخرہ کرے اس کے لیے بھی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، مردوں کا گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، عیب جوئی بھی نہ کرو، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو، جیسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں بس شروع ان کی عیب جوئی شروع ہے، اور بھائی کیوں ایسا کرتے، مجھے غصہ آیا، یہ غصہ دلیل نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو غصہ آئے تو آپ جو کچھ بھی کرے وہ صحیح ہو، ایسا نہیں ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، عیب جوئی نہ کرو ایک دوسرے کی، غصہ آ جاتے یا مسخرہ اور مذاق میں عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے باپ دادا ایسے 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 ہیں،
مثلا اس کے باقی رشتہ داروں میں واقعی اس طرح مثلا ایک جو یہ کرتے ہیں، جو بھی عیوب ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہ ٹھیک. خدا تعالیٰ فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت دو. ایک جو یہ کر کے تانے دے دیتے ہیں، کہ تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، مثلا تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. یہ چیزیں خدا نے منع فرمایا. ایک مسخرہ کرنے سے مزہ، ایک تانا دینے سے منع فرمایا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے برے ناموں سے مت پکارو. اب آپ معاشرے میں جا کے دیکھو کتنے برے برے نام ہیں لوگوں کے، کتنے کتنے نام. جی ہاں، ایک سید کو ایک نام دیا، دوسرے سید کو دوسرا نام دیا، تیسرے کو تیسرا نام دیا. کل قیامت کے دن پیغمبر اسلام نے سفارش کی تھی کہ میری ذریت گناہ کار بھی ہوں تو ان کا احترام کیا کرو، قیامت کے دن میں ان کے جزا دوں گا. مثلا تو سادات ممکن ہے گناہ کار ہوں، لیکن مومنین کی نسبت، انہیں ایک نسبت حاصل ہے ایک خاندان سے ہونے کا، تو اس لیے احادیث میں ہے کہ ان کا احترام کرو. ابھی یہاں پہ مختلف نام ان کو دے دیتے ہیں، سادات کو، غیر سادات کو بھی دے دیتے ہیں. مومنین برے برے ناموں سے پکارتے ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خدا تعالیٰ نے فرمایا برے اور ناپسند القاب نہ دو ان کو. ہم لوگ برے برے ناموں سے ہی پکارتے ہیں. جی ہاں، اہل بیت اطہار کے ناموں کو خراب کر کے بتاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں اب محمد علی کو کوئی ماتل بولتے ہیں، کوئی اس کو ماتلی بولتے ہیں، کوئی اس کو مہتلی بولتے ہیں. اس طرح غلام علی کو غلی بولتے ہیں، مثلا غلام حسین کو غلام حسین بولتے ہیں. اس طرح سے ناموں کو، اہل بیت کے ناموں کو، محمد کو محمد بولتے ہیں. ناموں کو ہم لوگ بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. برادران اہل سنت میں عموماً جو ہیں وہ لوگ مثلا زیادہ اس کو بگاڑتے نہیں ہیں، بڑے مخارج کے ساتھ بھی بولتے ہیں. آپ دیکھا وہ لوگ آئین ہا کو اردو میں بھی اسی طرح سے، اسی طرح قرآن پڑھ رہے بولتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور ہم نے نہیں سیکھا ایک چیز. ہم لوگ امام علی کے نام کو علی 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 بولتے ہیں، جیسے کوئی فالتو چیز ہے ہم بولے جا رہے ہیں علی علی علی. کچھ لوگ تو علی بھی نہیں، وہ تو خالی لی لی بولتے ہیں. محرم میں جب زیادہ سینہ زنی اور زوروں پہ کہتے لی 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 بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں انہیں ناموں کو. یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. اہل بیت کے ناموں کا احترام کرنا چاہیے، جیسا کہ کافی روایات میں ہے کہ ناموں کا احترام کیا کرو. جس کا نام محمد ہو، کہا کہ اس کو مجلس میں اوپر بلاؤ، اس کا نام محمد ہے، صرف اس وجہ سے اوپر بلاؤ، اسے آگے جگہ دو، اس کا احترام کرو. کسی کا نام محمد احترام کرو. تو فرمائے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے لقب مت دو لوگوں کو. برے برے القابات دے دیتے ہیں ہم لوگ. معاشرے میں ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بولنا چھوڑ دیں، ایسے ایسے نام نہ بتائیں. وہی نام بتائیں جو ان کے ہیں، یا پھر کوئی نام دینا اچھا نام دے دیں انہیں، برے برے نام نہ دے دیں. کسی کو لنگ بولیں مثلا، بری چیز ہے، نشانی کے طور پر کہتے ہیں لنگ، یا اس طرح سے. یا مثلا آپ لوگوں کے زبان میں کسی کو سوزائی بولتے ہیں، سبز آنکھوں والے مثلا کہ سوزائی، یہ عام ہے، کیوں بولتے ہو یہ. یا کسی کو مثلا کور، مثلا اس طرح سے لنگ و کور و فلانا، اس طرح سے برے برے نام. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب نہ دو. خدا نے منع فرمایا تو حرام ہو گیا. بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فاسقانہ نام ایمان کے بعد بہت بری بات ہوتی ہے. جب تم ایمان لے کر آئے ہو، اب فاسقوں والا نام کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ فاسقوں کا کام ہے. بہت بری بات ہے کہ تم کسی پر ایمان لانے کے بعد کفر آمیز نام ان کے لیے پسند کرو. کفر آمیز نام
خداوند متعال نے فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر توبہ نہ کیا یہ لوگ ظالم قرار پائیں گے، ظالمین کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ جسے بھی پتہ چلا کہ میں ایسے نام سے لوگوں کو پہلے پکارا ہے یا مثلا ابھی پکار رہا ہوں تو ترک کرنا، توبہ کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی استغفار کریں اور اپنے لیے بھی استغفار کریں۔ فرمائے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کیا، برے ناموں سے پکارنے کے سلسلے میں توبہ نہ کیا، وہ ظالم قرار پائیں گے، ستمگر ہوں گے وہ۔ بہرحال روایات میں وارد ہوا ہے کہ مومن دوسرے مومنین کے ساتھ جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو خوشروئی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ ایک حکم ہے کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو خوشروئی سے، اور جو ہیں اگرچہ وہ اندوہگین ہی کیوں نہ، پھر بھی چہرہ اس کا کھلا اور کھلا ہونا چاہیے۔ آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں روایت میں یہ کہ خوشروئی مؤمنین کے چہرے پہ ہونا چاہیے، غم اس کے دل میں ہونا چاہیے، غموں کو دل میں رکھو، چہرے پہ خوشروئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مطلب بعض لوگ کوشش کریں مثلا میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، یعنی کوشش کے باوجود بھی نہیں کر سکتا، چہرے کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگ کر سکتے ہیں، مثلا کریں۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا المؤمن هو الکیس الفطن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن زیرک ہوتا ہے، زیرکی یہی ہے اس کی زیرکی، ہم تو فراڈی کو زیرکی بولتے ہیں نا، وہ زیرک نہیں ہے، وہ فراڈ کر دھوکہ دینا کہتے ہیں بہت ہوشیار نہیں ہے، وہ پاگل ہے جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، خود کو بھی جہنمی بناتا ہے دوسرے کو بھی، چونکہ دوسرا اپنے مثلا چونکہ دھوکہ دیا اس وجہ سے وہ اس کی برائی کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں جاتا ہے اور خود بھی۔ یہ نہ مومن زیرک ہوتا ہے، نہ خود کو دھوکے میں رکھتا ہے نہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ زیرک ہوتا ہے۔ زیرک یعنی یہ کہ الفطن بشرہ فی وجہہ، مومن جو ہے وہ فطین ذہین اور ہوشیار ہوتا ہے، بشرہ فی وجہہ، خوشی اس کے چہرے پہ ہوتی ہے، وہ حزن فی قلبی، غم اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی زیرکی ہے، ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ مومن کی زیرکی یہ ہونی چاہیے۔ جو لوگ دشمن کو پہلے سے خبردار کرتے ہیں وہ میرے خیال میں صحیح کام نہیں ہے، کہ دیکھو میں تمہیں کیا کرتا ہوں، نا سب کچھ بتا کے جاؤ، دشمن کو پہلے سے بتا دے آپ نے کیا کرنا ہے۔ مومن کی زیرکی یہ ہے جواب مت دو، جاؤ اپنا فیصلہ اپنے دل میں رکھو، کیا کرنا ہے آپ نے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا ہونا چاہیے، بس اپنے دل میں رکھو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ مومن کی زیرکی یہ ہے کہ لہٰذا جو ہے خداوند متعال روایات میں آیا ہے کہ مومن کی زیرکی سے بچو، وہ زیرک ہوتا ہے، وہ غصے کا بھی اظہار بھی بعد میں کرتا ہے، وہ پہلے جاتا ہے خوب سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بہترین فیصلہ کرتا ہے، وہ پھر ڈنڈورا نہیں پیٹتے کہ میں نے کیا کرنا ہے، دیکھو ادھر آپ کو بتا دے پھر اس کو بتا، دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں ساری دنیا کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی کچھ کسی اور نے بھی کیا وہ بھی آپ کے نام پہ آ جائے گا، تم نے بولا تھا آپ نے۔ تو مومن کو زیرک ہونا چاہیے۔ تو خندہ مومنین کی زینت ہوتی ہے۔ ضحک المؤمن التبسم، اہل بیت اطہار نے روایت میں فرمایا کہ مومن کی ہنسی اس کا تبسم ہوتا ہے، ختم۔ یہ جو ٹھک 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 روتے ہیں ہنستے ہیں یہ مکروہ ہے، قہقہا لگا کے ہنسنا مکروہ ہے۔ اہل بیت اطہار کبھی قہقہا لگا کے نہیں ہنستے۔ بعض لوگ دیکھو اس طرح ہنستے ہیں کہ اسے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ نہیں، سب ہنستے ہیں، البتہ یہ کہ مومن کی ہنسی تبسم کی حد تک ہونی چاہیے، قہقہا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تبسم کی حد تک کافی ہے، یعنی خوشروئی ہو بس ٹھیک ہے۔ تو ضحک المؤمن التبسم، فرمایا کہ مومن کی ہنسی جو ہے اس کا تبسم ہوتا ہے۔ تو یہ ہنسنے کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کی آپ کی خدمت میں۔